السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے ہفتے کی یورپ، امریکہ، پاکستان اور ساری دنیا کی اہم خبروں پر تجزیاتی رپورٹ سید نظام الدین چشتی کے ساتھ. سب سے پہلے ہیڈ لائن. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پر اجلاس. 100 منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت. چین کی تیار کردہ کورونا ویکسین کی پاکستان میں آزمائش کا آغاز کر دیا گیا. پاکستان کی بری فوج میں اعلیٰ سطح پر تقرر تبادلے. جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس منعقد. جرمنی کے سفیر کا پاکستان بحریہ ہیڈ کوارٹر کا دورہ. سربراہ پاک بحریہ سے ملاقات. اسپین تارکین وطن کا کشتی سے کویت کی نرسنگ تک کا سفر. ایرانی جوہری توانائی کے سینئر سائنسدان کو قتل کر دیا گیا. ایران کا اسرائیل پر الزام. عظیم فٹ بالر میراڈونا کو سپرد خاک کر دیا گیا. اب بڑھتے ہیں ہم خبروں کی تفصیل کی جانب. وزیر اعظم عمران خان صدارت میں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے حوالے سے ایک اعلیٰ سطح اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا. اجلاس میں وفاقی وزراء پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر باجوہ، کور کمانڈر کراچی، DGISI، چیئرمین NDMA اور دیگر عسکری حکام نے شرکت کی. اجلاس کو بتایا گیا کہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت 100 سے زائد منصوبوں کی منصوبہ بندی کی جائے گی جو 117 ٹریلین روپے کی لاگت سے مکمل ہوں گے. اجلاس میں بتایا گیا کہ ان منصوبوں کو تکمیلی مراحل کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اجلاس کو ان منصوبوں پر اب تک ہونے والے پیش رفت سے بھی آگاہ کیا گیا. وزیر اعظم نے منصوبوں کی بروقت تکمیل پہ زور دیتے ہوئے کہا، مستقل بنیادوں پر حل انتہائی ضروری ہے. ہر سال مونسون کے دوران کراچی میں برساتی پانی سے ہونے والے نقصانات کا سبب نالوں میں غیر قانونی تعمیرات ہیں. وزیر اعظم نے واضح ہدایت دی کہ کراچی میں تجاوزات ہٹانے سے پہلے وہاں کے مستحق مکینوں کے لیے پیشگی متبادل انتظامات کو یقین بنایا جائے. پاکستان میں چین کی تیار کردہ کورونا ویکسین کے آخری مراحل کی آزمائش شروع کر دی گئی ہے. دارالحکومت اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل اسپتال میں کورونا ویکسین کے مراحل کی آزمائش میں پاکستانی رضاکاروں کو ویکسین دی جا رہی ہے. ویکسین کی آزمائش میں ہزاروں پاکستانی رضاکاروں نے اندراج کرایا ہے اور آزمائش میں شامل رضاکاروں کو $50 دیے جا رہے ہیں. یاد رہے کہ یہ کورونا ویکسین بیجنگ انسٹیٹیوٹ اور چینی دواساز کمپنی کے اشتراک سے بنائی جا رہی ہے. اس حوالے سے شفا اسپتال کے ریسرچر اعجاز احمد خان کے مطابق ویکسین کے نتائج 2 سے 3 ماہ میں ملنے کی توقع ہے. حکام کے مطابق ویکسین کی آزمائش میں شرکت کرنے والے 10,000 شرکاء میں سے 7,000 کو ٹیکے لگائے جا چکے ہیں. پاکستان کی بری فوج میں اعلیٰ سطح پر تقرر اور تبادلے کیے گئے ہیں. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار کے ٹویٹر پر جاری بیان کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل محمد عبدالعزیز کو کور کمانڈر لاہور، لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف کو کور کمانڈر ملتان، لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو کور کمانڈر کراچی، لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء کو کور کمانڈر بہاولپور اور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کو کور کمانڈر صدرن کمان تعینات کیا گیا ہے. DGISPR نے مزید بتایا کہ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کو
कमांडर ASFC लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अदनान को इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एविएशन, लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान को इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात को मिलिट्री सेक्रेटरी तैनात किया गया है। पाकिस्तान की बर्री फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस GHQ रावलपिंडी में हुई। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान की रियासत दहशतगर्दी नाकाबिल तरदीद शवाहिद, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए भारतीय साजिशों, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के ख़िलाफ़ भारतीय साजिशों और दहशतगर्दों की ट्रेनिंग और फाइनेंसिंग का जायज़ा लिया गया। पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ISPR के मुताबिक अजलास में अफ़गान अमल में मुस्बत पेशरफ्त, लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम का जायज़ा, जबकि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के हवाले से भी गौर किया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में खत्ते और मुल्की सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। कॉन्फ्रेंस कोर कमांडर ने अपने इज़्म को दोहराते हुए कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय हमलों से आबादी को बचाने के लिए हर कदम उठाया जाएगा। भारत बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। इजलास के दौरान अस्करी क़यादत ने कोरोना की दूसरी लहर से पैदा सूरत हाल पर भी गौर किया। पाकिस्तान में तैनात जर्मनी के सफ़ीर बर्नहार्ड शिलिंग-हैक ने जुमेरात को पाकिस्तान बहरिया के सदर दफ्तर इस्लामाबाद का दौरा किया। तर्जुमान पाकिस्तान बहरिया के मुताबिक जर्मनी के सफ़ीर ने चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी से मुलाकात की। नेवल हेडक्वार्टर्स में होने वाली 1-to-1 मुलाकात में पाक जर्मनी ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पाकिस्तान बहरिया के मुताबिक चीफ और मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफ़ा बहरी तावन के फ़रोग़ पर भी बात की। मैड्रिड स्पेन में कोरोना वायरस की पहली लहर से जहां बड़े पैमाने पर जदीद जानी नुकसान हुआ है, अब और दूसरी और तीसरी लहर से भी स्पेन, इटली, फ्रांस और दीगर मुमालिक शदीद मुतासिर हैं। ताहम स्पेन में नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता एक तारिक वतन बाबाकार डायोफ दीगर तारिक वतन और गैर कानूनी तौर पर सफ़र करने वालों के लिए मरकज़ निगाह बने हुए हैं। बाबाकार डायोफ ने स्पेन में कोरोना वायरस के दौरान एक तारिक वतन होते हुए नर्सिंग के शोबे में गिरां कदर खिदमत अंजाम दी। सेनेगाल में पैदा होने वाले 33 साल बाबाकार डायोफ ने तारिकीन वतन के एक ग्रुप से खिताब करते हुए सेनेगाल, घाना और मराकश से आने वाले अफराद को मुतनब्बह किया कि वो कोई रोल मॉडल नहीं है। उन्होंने कहा कि कामयाबी की ज़ाहिरी शक्ल के पीछे इन्हें ज़िल्लत और इस्तेसाल का सामना रहा है, बावजूद इसके कि उन्होंने इंसानी स्मगलर्स को 4,500 यूरो भी दिए। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि आप में से हर एक ने अपनी ज़िंदगी के मकासद हासिल करने के लिए किसी के लिए भी पेचीदा और मुश्किल ख्वाहिश नहीं करता, जिससे मैं गुजर चुका हूँ। उन्होंने कहा कि इंसानी स्मगलर्स को पैसे देकर समंदर में डूबने से अच्छा है कि बेहतर और सही तरीके से मकसद हासिल किया जाए। बास्त्रो यूनिवर्सिटी अस्पताल बालाबाओ के 700 बिस्तरों में मुश्तमिल कोरोना वायरस के मरीज़ों के वार्ड में नर्सिंग की फ़राइज़ अदा करने वाले बाबाकार डायोफ ने बताया कि नर्सिंग के शोबे और नौकरी से उन्हें प्यार है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से निमटना और मरीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देना एक जज्बाती और दबाव वाला काम है। मैंने गैर कानूनी तौर पर यूरोप सफ़र के दौरान लोगों को समंदर में डूबते हुए देखा है। ताहम कोरोना के मरीज़ों से निमटना एक अलग है। उन्होंने तारकीन वतन से खिताब करते हुए कहा कि इंसानी स्मगलर्स पैसों के लिए हमारी ज़िंदगियों से खेलते हैं। नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में कायम पाकिस्तान के सिफारत खाने में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ताउन से रोशन डिजिटल अकाउंट और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेशन पर एक फॉर्म 1 दिसंबर 2020 बरोज़ मंगल को मुनक़िद होगा।
سفارت خانے کے جاری کردہ بیان کے مطابق ویبینار 1 دسمبر صبح 11 بجے ناروے کے وقت سے پہر 3 بجے پاکستانی وقت کے مطابق سفارت خانے کی سرکاری ویب سائٹ اور فیس بک پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ ویبینار کی میزبانی ناروے اور آئس لینڈ میں پاکستان کے سفیر ظہیر پرویز خان کریں گے، جبکہ سویڈن میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر ظہور احمد، ڈنمارک میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق بھی ویبینار میں شرکت کریں گے۔ پینل میں ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈاکٹر مرتضی سید، ارشد بھٹی، ڈائریکٹر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور اسٹیٹ بینک کے دیگر سینئر نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ جرمنی میں کورونا وائرس کے پیش نظر عائد کردہ لاک ڈاؤن کے مزید سخت اقدامات کی جنوری تک توسیع کر دی گئی ہے۔ جرمن قانون سازوں سے خطاب کرتے ہوئے جرمن چانسلر اینجلا میرکل نے کورونا وائرس کے خلاف نافذ کردہ لاک ڈاؤن کا دفاع کرتے ہوئے عوام سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر اور ملاقاتوں سے گریز کریں۔ جرمن چانسلر اینجلا میرکل کے مطابق نومبر میں کورونا کے سبب عائد پابندیاں 20 دسمبر تک جاری رہیں گی۔ عوام اب بھی غیر ضروری ملاقاتیں اور سفر سے گریز کریں۔ جرمن چانسلر نے کہا کہ ملازمین گھر سے کام کرنے کے تمام آپشن استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ 23 دسمبر سے نیو ایئر کے 10 افراد پر مشتمل تقاریب کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے خلاف جزوی کامیابی کافی نہیں ہے۔ کورونا کے یومیہ بنیاد پر رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد اب بھی بہت زیادہ ہے۔ اینجلا میرکل کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کی پابندی کرنے پر جرمن عوام کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نیا سال 2021 اپنے ساتھ آسانی لائے گا۔ برطانیہ سے یورپی یونین کے دیگر ممالک کے لیے سفر کرنے والے مسافروں کو 31 دسمبر 2020 کے بعد بریگزٹ منتقلی کی مدت کے اختتام کے بعد یورپین یونین کے غیر ضروری سفر پر پابندی میں شامل ہونے کا امکان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس وقت یورپی یونین کی بیرونی سرحدیں محفوظ ممالک کی مختصر فہرست میں شامل ملکوں کے علاوہ تمام ممالک کے لیے غیر ضروری سفر کے لیے بند ہیں۔ یورپی کمیشن کے مطابق یورپی یونین اور اسکینڈینیوین ممالک بغیر کسی وجوہات کے سفر کر سکتے ہیں۔ جرمن میڈیا کے مطابق 31 دسمبر کو بریگزٹ معاہدے کا عمل مکمل ہونے کے بعد برطانیہ یورپی یونین اسکینڈینیوین ممالک سے نکل جائے گا، جس کے باعث جنوری 2021 سے برطانوی شہریوں کو کووڈ-19 کے سفری پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سویڈن کے شہزادہ کارل فلپ اور ان کی اہلیہ شہزادی صوفیہ کو کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ سویڈن رائل کورٹ نے بتایا ہے کہ شہزادہ فلپ اور شہزادی صوفیہ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، تاہم دونوں کی طبیعت بہتر ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شاہی خاندان کے دیگر افراد کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ ایران کی جوہری توانائی کی پروگرام کے سینئر سائنسدان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق جوہری سائنسدان محسن فخری پر دارالحکومت تہران کے قریب حملہ کیا گیا اور انہیں شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گئے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے سائنسدان کے قتل کے بعد اپنے ایک ٹویٹ میں اسرائیل پہ الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ سائنسدان کے قتل میں اسرائیل کے ملوث ہونے کے ثبوت ہیں اور ایران کے سائنسدان کا قتل ایک دہشت گردانہ قتل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بزدلانہ فعل ہے جو اسرائیل کے خطرناک کردار کی نشاندہی کرتا ہے اور بزدل دشمنوں کی مایوسی کی انتہا ہے۔ جواد ظریف نے عالمی برادری خاص کر یورپی یونین سے کہا کہ اپنا شرمناک دوہرا معیار ختم کریں اور اس ریاستی دہشت گردی کی کم از کم مذمت کریں۔ ارجنٹائن سے تعلق رکھنے والے عالمی شہرت یافتہ لیجنڈری فٹ بالر ڈیاگو میراڈونا کو بیونس آئرس میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ میراڈونا 25 نومبر کو 60 برس کی عمر میں حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث انتقال کر گئے۔ واضح رہے کہ ڈیاگو میراڈونا کچھ عرصے قبل دماغ کی سرجری کے لیے میں ہسپتال داخل کرایا گیا تھا، تاہم کامیاب سرجری کے باعث میراڈونا 2 ہفتے قبل اسپتال سے ڈسچارج
ہو گئے تھے۔ واضح رہے کہ میراڈونا 1986 میں میکسیکو میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کے دوران ارجنٹائن ٹیم کے کپتان تھے اور ٹیم کو دوسری مرتبہ عالمی چیمپئن بنوایا تھا۔ اس کے ساتھ ہمارا منقولات کا ہفت نامہ اختتام پذیر ہوا۔ پاکستان، جرمنی اور دنیا بھر کی خبروں اور مزید معمولات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری اردو ویب سائٹ daily.manqulat.com، انگریزی ویب سائٹ manqulat.com، اور آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایڈریس ہے منقولات۔ آپ ہمیں درج ذیل ایڈریس پر ای میل بھی بھیج سکتے ہیں۔ شکریہ، والسلام۔ صحت کے ساتھ اگلے ہفتے ملاقات کریں گے۔ سید نظام الدین چشتی۔